پرانے زمانے کی بات ہے کہ کسی گاؤں میں ایک سوداگر رہتا تھا۔ اس سوداگر کی بیوی وفات پا چکی تھی۔ سوداگر کی ایک بہت ہی حسین و جمیل بیٹی تھی اور سوداگر نے اپنی بیٹی کو ماں اور باپ دونوں بن کر پالا تھا۔ اس لیے سوداگر اپنی بیٹی سے بے پناہ محبت کرتا تھا اور اسے ہمیشہ اپنے ساتھ ہی رکھتا تھا۔ جہاں بھی وہ کاروبار کرنے کی غرض سے جاتا اپنی بیٹی کو ساتھ لے جاتا۔ سوداگر کی بیٹی بچپن سے ہی خوبصورت تھی، لیکن جب یہ لڑکی جوان ہوئی تو سوداگر کی بیٹی کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ ساری کائنات کا حسن اس لڑکی میں سما چکا ہے۔ اب سوداگر پہلے سے بھی زیادہ اپنی بیٹی کا خیال رکھتا تھا، کیونکہ وہ ایک جوان لڑکی تھی، اوپر سے پریوں جیسی حسین تھی۔ سوداگر جہاں بھی کاروبار کرنے کے لیے جاتا اپنی بیٹی کو ساتھ لے جاتا۔ سوداگر نے اپنی بیٹی کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑا تھا، کیونکہ سوداگر یہ بات سمجھتا تھا کہ جب بھی کوئی جوان لڑکی اکیلے گھر میں موجود ہو تو جو اس جوانی میں لڑکی کے دل میں گناہ کرنے کا خیال پیدا ہو سکتا ہے، اور پھر جو لڑکی گناہ کرنے کا ارادہ کر لے اس کو پورا کر کے ہی چھوڑے گی۔ اس کے ڈرنے کی وجہ یہ بھی تھی کہ سوداگر خود بھی ایک عیاش پرست آدمی تھا۔ یہ سوداگر جب بھی کسی دوسرے گاؤں یا شہر میں تجارت کرنے کے لیے جاتا تو اس گاؤں یا شہر میں جو کوئی بھی لڑکی اسے پسند آ جاتی وہ اسے اپنے بستر کی رونق بنا کر ہی رہتا تھا۔ جب سوداگر کی عمر زیادہ ہو گئی تو سوداگر کو کام کاج کرنے میں تھوڑی مشکل آنے لگی، تو سوداگر نے اپنے کام کاج کرنے کے لیے 3 نوجوانوں کو اپنے ہاں نوکر رکھ لیا اور وہ سوداگر کے کام کاج کرتے تھے۔ اس سوداگر کا جو بھی بھاری بھرکم کام ہوتا تھا وہی تینوں نوجوان مل کر کرتے تھے۔ ایک دفعہ ہوا کچھ یوں کہ سوداگر کو کسی کام کے لیے دور دراز کے شہر میں جانا پڑ گیا۔ سوداگر نے اپنے معمول کے مطابق کچھ ضروری سامان لیا اور اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر سفر پر روانہ ہو گیا۔ جب سوداگر سفر کے دوران ایک جنگل میں سے گزر رہا تھا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک مادہ ہاتھی اور نر ہاتھی جسمانی ملاپ کرنے میں مصروف تھے۔ وہ جانور تھے، ان کو کیا پرواہ تھی کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ سارا منظر اس کی بیٹی بخوبی دیکھ رہی تھی اور بڑی دلچسپی کے ساتھ دیکھ رہی تھی، کیونکہ سوداگر کی بیٹی نے یہ سارا منظر پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ اس سے پہلے تو سوداگر کی بیٹی نے اپنی زندگی میں اس طرح کا کوئی کام ہوتے نہیں دیکھا تھا، لیکن جیسے ہی سوداگر کی بیٹی نے ایک ہاتھی کو مادہ کے ساتھ جسمانی ملاپ کرتے دیکھا تو اس کے دل میں بھی جذبات جاگ اٹھے اور دل ہی دل میں کسی مرد کے ساتھ جسمانی ملاپ کرنے کی خواہش پیدا کرنے لگی، کیونکہ وہ جوان تھی اور سوداگر نے ابھی تک اپنی بیٹی کی شادی کرنے کی کوئی تیاری نہیں کی تھی، جس کی وجہ یہ بھی تھی کہ سوداگر کے کردار کو لے کر کوئی بھی اس کی بیٹی سے رشتہ کرنے کو تیار نہیں تھا۔ لیکن اس کی بیٹی کسی غیر مرد سے جسمانی تعلقات قائم کرنے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ یہ سارے منظر دیکھنے کے بعد دوران سفر اور کام کاج کے دوران بھی لڑکی کے ذہن سے یہ خیال نہ گیا۔ آخرکار سوداگر نے اپنا کام کاج مکمل کیا اور واپس گھر آ گیا۔ جب وہ اپنے گھر آ گئی تو سوداگر سونے لگا تو سوداگر کی بیٹی نے اپنے باپ کے دودھ میں نشے والی دوائی ملا دی اور اسے پلا دیا۔ اب جیسے ہی سوداگر نے نشے والا دودھ پیا تو اس پر غشی طاری ہو گئی اور وہ اسی جگہ سو گیا۔ اس کے بعد جب آدھی رات کا وقت ہوا تو اس کی بیٹی اپنے کمرے سے نکل کر اپنے گھر سے باہر آ گئی۔ گھر کے سامنے ایک جھونپڑی تھی، وہ جھونپڑی کے اندر گئی جس میں اس کے باپ کے تینوں ملازم سو رہے تھے۔ جیسے ہی وہ جھونپڑی میں داخل ہوئی تو پاؤں کی آواز سن کر ان تینوں کی آنکھ کھل گئی۔ انہوں نے جیسے ہی سوداگر کی بیٹی کو اپنی جھونپڑی میں آتے دیکھا تو وہ بڑے حیران ہوئے، لیکن سوداگر کی بیٹی نے جھونپڑی کے اندر داخل ہوتے ہی اپنی خواہش کا اظہار کر دیا، میں تم تینوں سے باری باری روزانہ ہم بستری کیا کروں گی، لیکن اس بات کی خبر کسی کو بھی نہیں ہونی چاہیے۔ پہلے تو ملازم ڈرنے لگے، لیکن جب انہوں نے سوداگر کی بیٹی کی خوبصورتی اور دل فریب جوانی کو دیکھا تو خود پر قابو نہ رکھ پائے اور ان تینوں نے باری باری اپنے مالک کی بیٹی سے ہم بستری کی۔ ادھر سوداگر نشے میں چور سو رہا تھا۔ وقت گزرتا رہا اور سوداگر کی بیٹی اپنے باپ کو ہر شام دودھ میں نشے کی دوائی ملا کر دے دیتی اور معمول کے مطابق جھونپڑی میں چلی جاتی۔ چند دن بعد سوداگر کو یہ محسوس ہوا کہ اس کے تینوں ملازموں کے کام کاج میں سستی پیدا ہو گئی ہے اور ان کے جسمانی طاقت بھی کم ہو گئی ہے۔ اس بات کا اندازہ سوداگر نے یوں لگایا، پہلے جتنا وزن ایک آدمی اٹھایا کرتا تھا لیکن اب یہ تینوں مل کر بھی اتنا وزن نہیں اٹھا سکتے۔ لیکن یہ بات سوداگر کو بڑا پریشان کر رہی تھی۔ آخرکار معاملہ کیا ہے؟ ان تینوں کو کیا ہوا ہے؟ ایک دم اتنی کمزوری کیسے آ سکتی ہے؟ ادھر سوداگر کی بیٹی کی حرکات میں بھی بڑی تبدیلی آ چکی تھی۔ پہلے کی نسبت اس کے چلنے کا انداز وہ نہیں تھا، پہلے جیسا اس کے بولنے کا انداز اور اس کے دیکھنے کا انداز سب کچھ بدل گیا تھا۔ وہ سوداگر خود ایک عیاش پرست آدمی تھا، اس لیے سوداگر کو اندازہ ہو چکا تھا کہ کوئی معاملہ تو ضرور ہے۔ تمام حالات کو جاننے کے بعد سوداگر کو یہ خیال آیا کہ میں اتنے دنوں سے اتنی گہری نیند کیسے سو رہا ہوں، جبکہ پہلے تو کام کاج کی پریشانی میں مجھے آدھی رات نیند نہیں آتی تھی، مگر اب تو میں اندھیرا ہوتے ہی سو جاتا ہوں۔ یہ باتیں سوچتے سوچتے سوداگر نے ایک منصوبہ بنایا
کہ آج رات میں اپنی بیٹی کے ہاتھوں دودھ نہیں پیوں گا، ہو سکتا ہے کہ اس میں میری بیٹی کوئی دوائی ملا دیتی ہو اور خود رات کو میرے ملازموں سے جسمانی لذت حاصل کرنے جاتی ہو، اور پھر جب شام کھانے کے بعد اس کی بیٹی دودھ لے کر آئی تو سوداگر نے اپنی بیٹی سے دودھ لے کر ساتھ پڑے دیے کو جان بوجھ کر بجھا دیا اور دوسری طرف دودھ رکھ کر ساتھ پڑے پانی کے گلاس کو اٹھا کر پی لیا جو پہلے سے رکھا ہوا تھا۔ اپنی بیٹی سے کہا کہ میں نے دودھ پی لیا ہے، بیٹی دیا جلا دو، شاید ہوا کی وجہ سے بجھ گیا ہے۔ سوداگر کی بیٹی نے دیا جلایا اور گلاس لے کر چلی گئی۔ سوداگر بھی بستر پر لیٹ گیا اور ویسے ہی آنکھیں بند کر کے گہری نیند سونے لگا، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد سوداگر کی بیٹی نے دیکھا کہ میرا باپ گہری نیند سو گیا ہے۔ وہ اپنے معمول کے مطابق اپنے بستر سے اٹھی اور دروازہ کھولا اور سیدھی جھونپڑی میں چلی گئی، لیکن جب آدھی رات ہوئی تو سوداگر اپنے بستر سے اٹھا، خاموشی سے اپنی بیٹی کے کمرے میں آیا تو دیکھا کہ اس کی بیٹی اپنے بستر میں موجود نہیں ہے۔ یہ دیکھ کر سوداگر اپنی بیٹی کو تلاش کرنے کے لیے باہر نکل آیا۔ جب سوداگر اپنی بیٹی کو تلاش کرتا ہوا جھونپڑی کے پاس سے گزرا، جھونپڑی میں سے سوداگر کی بیٹی کی آوازیں آ رہی تھی۔ جب اس نے جھونپڑی کا پردہ اٹھایا دیکھا تو اس کا ایک ملازم اس کی بیٹی کے ساتھ ہم بستری کرنے میں مصروف تھا۔ سوداگر نے جیسے ہی یہ سارا منظر دیکھا، سوداگر نے شرم کے مارے اپنا چہرہ دوسری جانب کر لیا، اور پھر اس کی بیٹی نے جلدی سے کپڑے پہنے اور دوڑتی ہوئی گھر آ گئی۔ تو سوداگر اپنے ملازموں کو بھی بنا کچھ کہے اور سنے واپس آ گیا۔ سوداگر بیچارہ یہ سوچ کر پاگل ہو رہا تھا کہ میں جو اپنی جوانی میں عزت دار والدین کی بہو بیٹیوں کی عزتوں سے کھیلتا رہا، وہ مجھ پر قرض تھا جو آج میں نے چکا دیا ہے اور اپنی آنکھوں سے اپنی بیٹی کے ساتھ زنا ہوتے ہوئے دیکھ لیا ہے۔ پھر صبح اس کے ملازم معافی مانگنے آئے تو سوداگر نے اپنے ملازموں سے کہا کہ تم نے میرے ساتھ غداری کی ہے، لیکن اس کام میں میری بیٹی کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ میرے ہی برے اعمال کا صلہ مجھ کو ملا ہے۔ اگر میں کسی بھی ماں باپ کی بیٹی سے ایسا کام نہ کرتا تو آج میرے ساتھ ایسا نہ ہوتا اور میری بیٹی کی عزت بھی محفوظ رہتی۔ اس کے بعد سوداگر نے اپنی نیام سے تلوار نکالی اور ان تینوں کا سر قلم کر دیا۔ پھر وہ سوداگر یہ جگہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر گیا اور اپنے تمام گناہوں پر اللہ سے معافی مانگ لی اور اپنے آپ سے یہ وعدہ کر لیا کہ زندگی میں کبھی بھی کسی کی بیٹی کے اوپر بری نظر نہیں ڈالوں گا۔ اور پھر سوداگر نے اپنی بیٹی کی شادی ایک نوجوان ہم پیشہ سوداگر سے کر دی اور وہ ہنسی خوشی رہنے لگی۔ محترم دوستو، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان گندے کاموں سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔